بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ تغابن قرآن مجید میں اس کا نمبر ہے 64، 28ویں پارے میں نمبر ہے 64، جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر بہت حسین ہے، وہ ہے 110۔ سورہ تغابن 110 اور پھر 18 آیتوں میں تو آپ تو 18 بنی ہاشم صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اس ساری تفصیل کے بعد یہ سورہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ 18 آیات، نام تغابن، تغابن کا مطلب ہار جیت کا دن۔ اب آئیے، کل میں آپ کو چھوڑ کے گیا تھا لفظ قادر اور قدیر پر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ خدا بند عالم جو ہے وہ ہر شے پر صاحب قدرت و اختیار ہے۔ خدا کیا کیا کر سکتا ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، خدا چاہے تو یہ جو چھت ہے اس کو زمین کر سکتا ہے؟ خدا چاہے جو یہ آپ کی زمین ہے اس کو چھت کر سکتا ہے؟ خدا چاہے تو میرے سر کے بال کی جگہ پاؤں لگا دے، اور چاہے تو پاؤں کے مقام پہ سر لگا دے، کر سکتا ہے نا۔ لفظ قادر کا ایک عام ترجمہ، میں عقیدے کی بحث میں نہیں جاتا بلکہ صرف تفسیر تک اپنے آپ کو روکتا ہوں، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی۔ متعدد مقامات پہ خدا نے قرآن نے اپنی قدرت کو بیان کیا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، سورہ ملک آیت نمبر 1، آیت نمبر 2۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ملک، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور ایسا اس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم سمجھے نہیں پروردگار کیا مطلب ہے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم سمجھو خدا ایسا قادر ہے کہ اس نے موت اور حیات دونوں کو خلق فرمایا ہے۔ پھر غور کیجئے آیت کی ترتیب کیا ہے، الذی خلق الحیات والموت ہے یا الذی خلق الموت والحیات ہے؟ پہلے حیات ہے یا پہلے موت ہے؟ آپ کہتے ہیں پہلے حیات ہے بعد میں موت ہے، تو ترتیب بالعکس آیت الذی خلق الموت والحیات۔ خدا بتانا چاہتا ہے کہ خدا ایسا قادر ہے کہ اس نے موت کو حیات سے پہلے خلق فرمایا ہے۔ چلیے اس بات کو تھوڑا سا آسان کروں۔ قبلہ یہ میرے پاس گلاس میں کیا ہے؟ اگر پانی نہ ہو گلاس خالی ہو، کیا مطلب؟ پانی نہ ہو گلاس خالی ہو۔ مثالیں اتنی آسان اس لیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی بچہ بھی سن رہا ہو ذہن میں بیٹھ جائے۔ ابھی پانی ہے، اس کا مطلب یہ پانی میں پی سکتا ہوں، استعمال کر سکتا۔ اگر اس میں پانی نہ ہو تو کیا خالی گلاس سے پانی پینا ممکن ہے؟ جواب دیجیے۔ کچھ نہیں گلاس کے اندر، اب پی سکتا ہوں۔ آیت کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت۔ جب موت عدم ہے تو چکھوں گا کس سے؟ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ جب موت وجود نہیں ہے، موت عدم ہے، حیات کی ضد ہے، حیات کے نہ ہونے کا نام موت ہے، تو جو نہیں ہو اسے چکھا کیسے جائے گا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، اور چکھا تو اسے ہی جاتا ہے جو ہو۔ اس کا مطلب خدا نے خود سمجھا دیا کہ موت ہے، حیات کے نہ ہونے کا نام موت نہیں ہے، موت خود ایک وجود ہے، مکمل وجود ہے۔ اور اب اس پر وضاحت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پوچھا گیا مولا سے، مولا موت اور حیات کی تعریف کیا ہے؟ موت اور حیات کی تعریف کیا؟ امام فرماتے الموت فی حیاتکم مقہورین والحیات فی موتکم قاہرین۔ یہ سمجھو کہ موت تمہارے زندہ معاشرے میں ان کے نصیب میں ہے جن کا مشن ناکام ہو گئے، اور حیات تمہارے مردہ معاشرے میں ان افراد کے لیے ہے جن کا مشن کامیاب ہو گیا۔ امام نے موت اور حیات کو جوڑ دیا مشن کی کامیابی اور عدم کامیابی سے۔ خدا قادر ہے، چاہے تو موت کو بھی خلق کر دے، اور جب موت خلق ہوگی تو موت مرے گی بھی۔ آئیے اس آیت میں خدا نے بیان کیا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی تو اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ آیت نمبر 2، بڑی کوشش کی میں نے کہ کچھ تیز چلوں، لیکن آج میں آیت نمبر 2 میں داخل ہو گئے۔ هُوَ الَّذِي، سورہ مبارکہ الجمعہ میں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، سورہ تغابن میں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں خلق کیا۔ کس چیز سے خلق؟ تیسرا مسئلہ، کس لیے خلق؟ چوتھا مسئلہ، کس شکل میں خلق؟ 4 چیزیں۔ کوئی بھی شے وجود میں لانے کے لیے 4 باتیں چاہیے۔ پیدا کرنے والا، اس کو پیدا کیا جائے، اور جس سے پیدا کیا جائے، اور جس کام کے لیے پیدا کیا جائے۔ یہاں پر پروردگار عالم نے آیت نمبر 2 میں هو الذی خلقکم، اللہ نے تمہیں خلق فرمایا۔
لفظ خلق پر قرآن نے پہلی آیت سرکار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غار حرا پر جبل نور جبل قرآن پر محو عبادت رجب کی 27 تاریخ ہے اور 27 رجب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہلی وحی کا نزول سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں اقرا بسم ربک الذی خلق خدا نے سب سے پہلی آیت میں مسئلہ اٹھایا خلق والا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا سب سے پہلا مسئلہ پیدا کیا ہے کوئی انسان جو کہے اسے کسی اور نے پیدا کیا خدا کے علاوہ کافر بھی یہی کہتے تھے کہ پیدا تو خدا نے ہی کیا پھر پتھروں کے بتوں کے آگے جھکتے کیوں ہو تاکہ خدا کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرے یہ راضی ہوں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تو اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ ان پتھروں کو ہی خدا کہنے لگے تو پہلی آیت سورہ مبارکہ علق میں پروردگار نے اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق کس سے پیدا کیا اب اس کس سے پیدا کیا پر ایک آیت نہیں ہے قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف آیات یہاں پہ الفاظ کا ترجمہ یہ خلق الانسان من علق خدا نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اللہ اکبر غور کیجئے اگر کہیں خون گر کے جم جائے تو اس سے خوشبو آتی بدبو آتی کیا آتی اور اس سے کیا کوئی کھانا بنا سکتے ہیں جمے ہوئے خون سے جمے ہوئے خون سے آپ کیا کر سکتے ہیں کیا اس کا تو ایک ہی عنوان ہے اسے صاف کر لو دھو دو وہاں سے بدبو آ رہی سلام ہو خدا عظیم پر کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور ایسا بنایا کہ خوشبو آ رہی ہے خلق الانسان من علق اب آئیے قرآن مجید میں ایک مقام یہ ہے کہ جہاں پر لفظ علق استعمال ہوا اور کہیں پہ استعمال ہوا واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ سورہ فاطر میں اللہ نے تمہیں پہلے خلق کیا تراب سے پھر پیدا کیا نطفے سے پہلا انسان آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے آدم کے بعد آدم کی نسل افزائش نسل ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نطفے سے پیدا ہوئے اس کے بعد ایک بڑی حسین آیات کا سلسلہ اور یہ آیات میں چاہتا ہوں خاص طور سے آپ کی خدمت میں تلاوت کروں آپ کا خاص نام ہے مومن اور جب مومن زیادہ ہو تو کیا ہو جاتے ہیں مومنین تو سورہ کا نام کیا ہونا چاہیے مومنون صلوات پڑھ لیں محمد والے سورہ مبارکہ المومنون آیت کے نشانات بڑے حسین ہیں 12 سے 14 تک اتنی پڑھوں گا 12 سے 14 تک خلقت کے موضوع پر هو الذی خلقکم اللہ وہ جس نے تمہیں خلق کیا وہ ایسا قادر ہے کہ اس نے تمہیں خلق کیا ہے پروردگار کیسے خلق کیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ آیت نمبر 12 سورہ مبارکہ المومنون سورہ کا نشان 23 حاصل جمع 5 ابتدائی 10 آیات وہ جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تلاوت کی پیغمبر کی گود قرآن کے نازل ہونے سے کئی سال پہلے مولا کائنات نے رسول خدا کی گود میں جس سورہ کو پڑھا تھا وہ سورہ مومنون تھا آیت نمبر 12 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ بے شک کہ ہم نے انسان کو خلق کیا ایسی مٹی سے جو چپکنے والی ہے صلالۃ من طین میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس لیے کہ میرا عنوان سورہ تغابن ہے سورہ مومنون نہیں ہے ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین پھر اسے ہم نے قرار دیا شکل قطرہ نطفہ میں فی قرار مکین ایسی جگہ جو بہت محفوظ جگہ تھی قرار یا سکون سے رہ سکتا تھا وہ مکین مکان کی طرح سے اللہ اکبر خدا نے بڑا انتظام کیا 3 مضبوط حصار میں انسان کے وجود کو ایسا محفوظ کیا کہ پہلا شکم مادر دوسرا رحم مادر اور تیسرا مخصوص وہ غلاف اور کیسا وہ بیگ اس بیگ کے اندر خدا نے وجود انسان کو رکھا شکل نطفہ 3 بنکرز خدا نے بنا اتنا محفوظ بنائے کبھی سوچئے کہ پیٹ پر سخت ترین جلد کیوں ہے پیچھے کمر کی ہڈی دائیں اور بائیں ہاتھوں کا حصہ چاروں طرف سے محفوظ کیا مقام انسان قرار مکین کو اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ضائع ہو سکتا ہے جس سے خدا بچانا چاہے اس کی بات نہیں ہو رہی جس سے خدا نہ بچانا چاہے اس کی بات نہیں ہو رہی فی الحال ہم فزیکل بات کر رہے ہیں محفوظ جگہ پر کوئی ہو تو اس کا اتنا آسانی سے نقصان
نہیں ہوتا. آیت نمبر 12 کے بعد آیت نمبر 13 ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. آیت نمبر 14 کیا کمال کی آیت. ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اسی نطفے کو تبدیل کیا علقہ میں. علقہ جمع ہوا خون. فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمع ہوئے خون کو بنا دیا مضغہ، چبایا ہوا گوشت. کبھی غور کیجئے گا اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. کبھی آپ نے گوشت استعمال کیا اور نہ چبا سکیں باہر نکال دیں، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. یہ ہے مضغہ. 40 دن نطفہ، پھر 40 دن نطفے سے علقہ، اور 40 دن علقہ سے مضغہ. بر روایت امام موسی کاظم علیہ السلام فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو بنا دیا چبائے ہوئے گوشت کی طرح سے. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر ہم نے اس چبائے ہوئے گوشت کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا. گوشت نہیں رہا، ہڈیاں بن گئی. بہت غور کیجئے گا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ان ہڈیوں پر گوشت کا لباس چڑھایا. یہ سارے مراحل مکمل ہوئے 4 مہینے ہو گئے، 120 دن. امام فرماتے 4 مہینے بعد 2 فرشتے خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. پروردگار کیا بنانا ہے؟ بیٹا بنانا ہے یا بیٹی بنانا ہے؟ کیا بنانا ہے؟ جو خدا کا امر ہوتا ہے. یہ فرشتے شکم مادر میں اس کو اسی سیکس میں ڈال دیتے ہیں. گوشت سے ہڈی بنی، ہڈی پر گوشت کا لباس الگ سے آیا. اس کے بعد آخری جملے آئے ثم انشأناه خلقا آخر. یہ وہ جملہ ہے جو بڑا مشکل جملہ. پھر ہم نے اسے ایک نئی خلقت عطا فرمائی. عجیب سی کیفیت نہیں ہوتی اگر آپ کسی ایسے نیو بورن کو دیکھیں جس پر ابھی جلد نہیں آئی ہو، گوشت چڑھا ہوا ہو، ہڈیاں ہوں، بالکل شکم مادر سے کسی طرح باہر آیا ہو. کیا اس کو دیکھ کر دل چاہتا ہے گود میں لینے؟ نہیں، آپ تو چاہتے ہیں کہ بالکل نارمل ڈیلیوری ہو، اس کے بعد اسے واش کر دیا گیا ہو، اس بچے کو کپڑے پہنا دیے گئے ہوں، پھر آپ کو ایک اس میں رکھ کر دیا جائے، پھر آپ لیں گے گود میں. عجیب بات قرآن کرتا ہے. وہ کہتا ہے ثم انشأناه خلقا آخر، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو جو ہڈی بنا کر اس کو گوشت کا لباس چڑھایا. یہ انسان نہیں بنا بھی، ہم نے اسے نئی خلقت عطا فرما دی، اس میں روح ڈال دی. اور جب روح ڈال دی، مسائل بہت سارے ہیں، اپنے آپ کو روکتا ہوں ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. آیت نمبر 14 سورہ المومنون کا آخری جملہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. بس بابرکت وہ ذات جو بہترین خلقت عطا کرنے والا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں شخص نے سوال کیا مولا سے، مولا بیماریاں بہت رہتی، کوئی دعا بتائی بیماری کی خاتمے کے لیے. یہ بات یاد رکھیں، بیماری خدا کی طرف سے اگر خدا تک پہنچا، بیماری انسان کی خودی کی غلطی سے اگر خدا سے دور کرے، تو جو بیماری خدا تک پہنچائے تو شکر خدا واجب ہے، اور جو بیماری خدا سے دور کرے اس کا علاج واجب ہے. علاج 3 طریقوں سے ہوتا ہے: دوا، دعا اور شفا. دوا، دعا اور شفا. شفا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ دوا اور دعا. شفا کہاں پر ہے؟ کیا شفا خدا کے ہاتھ میں ہے یا خدا جس کے ہاتھ میں چاہے اس کے ہاتھ میں ہے؟ تو کسی کے ہاتھ میں ہو اور کسی کے نالین کے نیچے کی مٹی میں شفا ہو. عجیب بات ہے، آج تک کوئی دعاؤں کی قیمت تو نہ لگا سکا، شفا کی قیمت لگانے بیٹھ گئے. عجیب ظلم. 3 چیزیں ہیں: ایک دعا، ایک دوا، ایک شفا. اور امام کی خدمت میں سوال کا جواب کیا دیا امام؟ فرمایا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، فتبارک اللہ احسن الخالقین، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ ہو گئے 5 کلمات. بسم اللہ الرحمن الرحیم 1، الحمدللہ رب العالمین 2، ٹھیک، حسبنا اللہ ونعم الوکیل 3،
فتبارک اللہ احسن الخالقین 4 ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 5. امام فرماتے ہیں یہ 5 کلمات کو 40 دن پڑھو 40 مرتبہ. ہمیں تو لفظ 40 میں خوب یاد ہے نا. مرنے کے بعد جب بڑا کھانا پکتا ہے کیا ہوتا ہے اس دن؟ صلوات پڑھے محمد. چیلم ہوتا ہے بڑا کھانا. چھوٹا کھانا سویا میں ملتا ہے نا, بڑا کھانا کب ملتا ہے؟ چیلم پہ. تو 40 دن پڑھو, اور 40 دن کا مطلب ہر دن 40 مرتبہ پڑھو. تو 40 کو 40 سے ضرب دیجیے گا تو بات وہاں پہنچے گی, امام نے پہنچے گی. شفائے کاملہ صحت عاجلہ کے لیے, ہر قسم کے مرض کے لیے. یقین آپ کے ساتھ عطا مولا کی طرف سے. یقین نہ ہو تو مت پڑھیے گا, اور اگر پڑھنے کے بعد شفا نہ ہو پھر سمجھیے کہ آپ کے لیے خدا کا فیصلہ شفا سے افضل مرض ہے. اگر خدا کا فیصلہ آپ کے لیے بہتر شفا ہوتا تو اس دعا کے بعد وہ عطا کر دیتا. پھر منزل پہ آئیے گا رضن میں قضاء ہی اور تسلیماً نے. اب مجھے بتائیے آپ نے کتنا علاج کرایا ڈاکٹر کا, ٹھیک نہیں ہوئے تو تھک ہار کے کیا کیا؟ صبر. تو یہ 5 کلمات کو پڑھیے, انشاءاللہ صبر کی نوبت نہیں آئے گی, شکر کی نوبت آ جائے گی.